داخلے میں شامل ہوں، آنکھوں پہ پھلکوں کا بوجھ نہیں پڑتا. آپ آنکھوں پہ پلکوں کا بوجھ نہیں پڑتا. ہم ایک وطن کے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں. مقابرین نے اب سے بات کر دی، اب سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشوروں کے حساب میں آتے ہیں. پاکستان ویسے بھی جب سے بنا ہے مشکلات میں ہے. اب بالکل ہماری بیوقوفیوں، بدکاریوں، غرور، تکبر، لالچ کی وجہ سے یہ ملک اب بالکل ایک ڈوبتا جہاز ہے. پاکستان تحریک انصاف ہم لوگوں نے اس وقت بنائی جب یہ حملہ نہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم نے اس وقت بنائی جب یہ لوگ حملہ نہیں ہوئے تھے آئین پہ. اندازہ سیاسی کارکن کو ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. ان کے حملے سے پہلے ہم سب بیٹھے، اجتماعی فکر سوچ کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ گورنمنٹ حملہ ہوگی آئین پہ، اور آئین پہ منفی انداز میں وہ کریں گی. الیکشن آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک کی اعلیٰ عدالتیں ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینیں. ملک کی اعلیٰ عدالتیں کی موجودگی میں بنیادی انسانی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے جلسے جلوس نکالنے ہوئے بچوں پہ ملٹری کورٹس میں وہ کیے جائیں گے، بلکہ ان پہ گولیاں چلائیں گی، انہیں مار دیا جائے گا. کہیں بھی کوئی ملک، کوئی قوم اپنے بچوں کی حریت کو نہیں کوٹتی. یہ واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کی حریت کو کوٹتا ہے، انہیں ڈراتا ہے، انہیں پابند سلاسل کرتا ہے، اور انہیں اس آدمی کو وفادار سمجھا جاتا ہے جو وفاداریاں بیچتا ہے. وہ بڑا کاریگر استاد سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے ضمیر خریدتا ہے. پاکستان بالکل الٹا ہوا، یعنی جو ضمیر بیچتا ہے وہ اچھا پاکستانی. اسی لیے تو محمد علی جناح صاحب نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میرے جیب میں سارے سکے کوٹے ہیں. وہی کوٹے سکے چلائے جا رہے ہیں، وہی کوٹے سکے. اب یہ مارکیٹ مزید نہیں سہ سکتا. اب یہ کوٹے سکے یہ سندھ میں بھی بہت ہیں، بلوچوں میں بھی بہت ہیں، پٹھانوں میں بھی بہت ہیں، پنجابی میں بھی بہت ہیں. ایور گرین ٹریز جو انگریزوں کے وقت سے لے کر ابھی تک ایک دن بھی کسی دار سے باہر نہیں رہے. ان تمام اس کا علاج یہی ہے کہ ہماری ضرورت ہے، خاص کر چھوٹی قوموں کو جمہوریت ہماری ضرورت ہے جہاں ہم کچھ بول سکیں. جمہوریت ہماری ضرورت ہے جہاں ہم کلیکٹیولی کچھ بات کر سکیں. بے انصافی اچھی انسی خوشی کی شادی کو بھی توڑ دیتی ہے. بے انصافی بھائیوں کو لڑا دیتی ہے. بے انصافی گھروں کو اجاڑ دیتی ہے. یار لوگ 75 سال سے بے انصافی پہ چلا رہے ہیں، تماشے بھی کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں غلاموں کی طرح. وہاں کسی نے کہا تھا کہ پاکستان قوموں کا ایک قید خانہ ہے، پنجرہ ہے جس میں قومیتوں کو بند کر دیا گیا. پنجرہ اگر سونے کا بھی ہو مزہ نہیں آتا اس کا، اگر ہیرے جواہرات کا ہو مزہ نہیں آتا. آئیں اس ملک کو چلائیں اور آسانی سے چل جائے گا. کیا چاہتا ہے کوئی آپ سے سندھی، بلوچ، پشتون، عام پنجابی کیا چاہتا ہے؟ بنیادی طور انسان کی سرشت میں یہ بات ہے کہ وہ حق حکمرانی میں حصہ چاہتا ہے، ورنہ انگریزوں کو بگانے کی کیا ضرورت؟ اچھی سڑکیں بنا رہے تھے، ایف سی کالج، ایڈورڈ کالج، فلانا کالج، چمن سے لے کر کلکتہ تک، بیتھنی ریلوے سسٹم، لنڈو کودل تک سڑکیں، اور انصاف بھی صحت تک مہیا تھا. محمد علی جناح، گاندھی جی کیوں چل پڑے گی؟ اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں حکمرانی میں حصہ دو. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. 13 اگست کو ہم وہ نہیں تھے جو آج ہیں. 13 اگست کو ہم تھے اور ہزاروں سال سے اپنے دھرتیوں پہ آباد تھے. 14 اگست کو ایک فیصلہ ہوا، انہوں نے کہا بس آپ فیصلہ یہ کہ آپ ماضی کو بھول جائیں، بس ایک قرآن، ایک اسلام، ایک یونٹ، ایک پاکستان زندہ باد. وہ نہیں چلا. جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز بنائی گئی.
اس وقت آزاد ملکوں کی تعداد 66 سے بھی کم تھی. اس کو 100 سال نہیں پورے ہوئے، یہ 66 ملک چلتے چلتے 193 ہو گئے، 3 گنا. آسمان سے نہیں گرے، بے انصافیوں نے تھوڑا ملکوں کو، اور اسی دوران ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے. پھر قرآن کریم کی کس آیت میں خدا نخواستہ کہ پھر نہیں ٹوٹے گا. ہم اس ملک کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں پیور ایک ہی ملت کے ممالک بہت کم ہیں. ملٹی نیشنل اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کی، پھر جیسے انہوں نے فرمایا سسٹم میں فرق ہوتا ہے، آئین یہ آئین وہ. یہ ملک اب بھی بہترین ملک بن سکتا ہے. کوئی آپ سے کچھ نہیں کہتا. آپ صرف سندھی مانو سے یہ کہیں کہ آپ کے سائل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا ہے. بلوچ بھائی آپ کے سائل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے، سارے مدوں میں صرف ہمارا حق تسلیم کر دو. پشتون بھائی سے کہو کہ وہ تیرے جو پہاڑ مہاڑ جو بلا ہیں پہلا حق آپ کے بچوں کا ہے. ایک بہترین گلدستہ بن جائے گا یہ ملک بندوق کے زور پہ. ہم یہ نہیں کہتے لیکن ہمارا حق بنتا ہے. ہم اس ملک کے رہنے والے. اگر ہم یہ مطالبہ کریں، سندھی یہ کہے، بلوچ یہ کہے، پنجابی یہ کہے، فلانا کہے کہ ہمیں افواج پاکستان میں ہمارا حصہ دو. یہ پاکستان کی فوج ہے. پاکستان کی فوج میں میرے حصہ کہاں ہے؟ سندھی میں 4 کروڑ انسان ہوں، بلوچ جتنا بھی ہے، سرائکی جتنا بھی ہے، کہاں ہوں میں؟ ٹھیک ہے مان رہے کہ یہ پاکستان کی فوج، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج علامہ صاحب کے 3 ضلعوں کے علاقے کی فوج ہے، یا 4 ضلع ہوں گے، 4 ضلعوں کی فوج. ہم بڑے اچھے پاکستانی ہیں. 4 ضلعوں کی فوج کو ہم پاکستان کی فوج تسلیم کر رہے ہیں 75 سال. آپ بھی ہمیں انسان سمجھیں، اس بات کو برا نہ مانیں. اگر کوئی پاکستانی کہے یا میں کہہ دوں بوڑھا آدمی ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، ہمیں یہ سوال طے کرنا ہوگا کہ پاکستان افواج کے لیے یا افواج پاکستان کے لیے. اگر پہلا معاملہ ہے پھر تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں نہیں سمجھتا میں. اور اگر دوسرا ہے بسم اللہ، دنیا کی افواج ہیں، ہماری فوج جو بھی مراد چاہتی ہے انہی افواج کا ہم ان کو مراد دیں گے، لیکن وہ بھی ان افواج کی طرح آئین کے دائرے میں رہیں. ہم ایسے پاگل بھی نہیں ہیں، ہم اتنے جاہل ہیں کہ جو انسان ہمارے وطن پہ قربانی دیتا ہو، خود مرتا ہو، دوسروں کو مارتا ہو، گرمی سردی میں ڈیوٹیاں دیتا ہو، ہم ان کا احترام نہ کریں. ہم کریں گے اگر آپ اس کے اندر ہوں گے، کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوں گے. جاسوسی ادارے اللہ کرے کہ ہمارے جاسوسی سویلین اور ملٹری ISI موساد KGB بلا بتر سب سے آگے ہوں، ہمیں خوشی ہوگی اور ہے بھی. ابھی انہوں نے کہا کہ 6 ضلع میں وہ نہیں ہے. میرا اب بھی ایمان ہے، میرا اب بھی ایمان ہے کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی پولیس سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اگر وہ چاہیں کچا ہو پکا ہو اوپر ہو نیچے ہو، قسم خدا کی دن کو تو چھوڑے رات کو بھی وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا. وائی ڈونٹ ڈو اٹ. میں بھائی میں 6 مہینے کی بات ہے، بڑا کمپیٹنٹ نظام ہے. 6 مہینے کی بات ہے. یا کسی نے کہا کہ میرے سونے کی دکان ہے، پستول لے کے لوگ آئے میرا سونا سارا لے گئے، چھوٹا بچہ میرے پاس. جب اس نے مجھے کہا اس چوری کو تقریباً 5 دن ہو گئے تھے، میں نے آپ جیسے مہربان سے کسی کو کہا، میں نے کہا غریب آدمی کچھ کرو. آپ یقین کریں 10 دن بعد وہ سارا تیلا اس میں ہم اس کو میخک کہتے ہیں، میخک بھی کم نہیں تھا، واپس ہو گیا. بالکل. یہ بڑا کمپیٹنٹ نظام ہے اگر اس کو چلانا چاہتے ہیں. بڑے لوگ نہیں چلانا چاہتے، یہ غریب پھر پڑ جاتے ہیں. ابھی پاکستان ہمارا ملک ہے چونکہ ہمارے مدار وطن اسی میں ہیں. آئے پاکستان کو بچائیں، آئے پاکستان کو چلائیں. اس کے لیے ہم کوئی جادوگر نہیں ہے. دنیا سے ہم نے سیکھنا ہے. جو آدمی کسی معاملے میں مثبت نتائج لیتا ہے دوسرے کے لیے نظریہ بن جاتا ہے. آئیں بسم اللہ کریں. پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائے جہاں آئین ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، صحیح انتخابات کے ذریعے منتخب ہوگی، خارجی اور داخلی پالیسیاں وہاں سے چلیں گی، قوموں کی زبانوں کا احترام ہوگا، کلچر کا احترام ہوگا، مدر کی وطن میں جو ان کے وسائل ہیں
ان پہ ان کا حق ہوگا. بالکل پاکستان بچ بھی جائے گا, چل بھی جائے گا. لیکن اب بالکل ہم حیدرآباد آئے ہیں ایک دو نعروں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ تحریک تحفظ آئین نے پاکستان کا یہ ہمارا نعرہ جس طرح ایک ڈوبتا جہاز SOS میسج دیتا ہے کہ جی میرا ایندھن ختم ہو گیا یا میری اٹامک انرجی کا فلانی وہ سوراخ چڑھ گیا یا میں وہ ہوں, بسم اللہ مجھے بچائیے. بالکل یہ SOS میسج ہے پاکستان کی. سیو اوور سولز. سیو اوور سولز. سیو اوور سولز. سیو اوور سولز. جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے, چاہے فوجی ہو, چاہے جرنیل ہو, چاہے کرنیل ہو, چاہے جج ہو, چاہے ٹیچر ہو, اس کو تھوڑا سا ضمیر ہو, ان سب سے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ اجتماعی دانش میں مدد کیجیے. میں آج بھی اس رائے کا ہوں. آج بھی ٹائم ہے, ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے سارے خطے میں, بلائیں دو گولڈ کانفرنس 3 دنوں کی, آؤٹ آف پالیٹکس. جرنیل, تاجر, عالم, فاضل, دانشور, دانشخور, دانش فروش سب کو بلائیں, بٹھائیں تاکہ ہم بیٹھیں. جرنیل بھی ہوں, ججز بھی ہوں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. دنیا کا بہترین ملک, ایٹمی ملک, اور دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے پر. میں اکثر ذکر کرتا ہوں قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. وہ ساری نعمتیں یہاں ہیں, پھر ہم کیوں بھوکے ہیں؟ پھر سارا سندھی غریب آدمی کیوں بغیر سپلی کے ہے؟ پھر بلوچ عورتیں کیوں ایسی ہیں؟ آپ یقین کریں بلوچ سرداروں کو دیکھیں یا سندھی وڈیروں کے یا پٹھان خانوں کو, عام آدمی کے پاس جائیں, بلوچ بیوی تو چھوڑیں, بیویاں, مرد کے پاس 3 جوڑے کا تصور نہیں. مرد کیا 3 جوڑے کا تصور نہیں ہے مردوں کا. ہماری آبادی پشتون بلوچ ہماری وہ غلطیاں سے جھوٹ موٹ لکھا کہ پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. 50 سال سے ہماری اپنی حکمرانی ہے, ہم اپنی بہو بیٹیوں کو چپل تک بھی مہیا نہیں کر سکتے. یہ ظلم کا نظام ہے, اس کے خلاف اٹھنا علامہ صاحب نے کہا یہ ہر ذی شعور انسان کا حق ہے. ہمیں اٹھنا ہے, نہ ہم نے کسی کو گالی دینی ہے. ہر ایک ہی بہن ہماری بہن ہے, ہمیں اپنی مائیں عزیز ہیں, ہمیں اپنی بہنیں عزیز ہیں. جو دوسروں کی بہنوں کو گالی دے گا تو پھر اپنی بہن کے لیے بھی تیار ہو جائے. ہماری 4 دیواریاں ہماری عزت کی وہ ہیں, عزت کے قلعے ہیں. یہاں ہم اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. تحریک انصاف سے بھی میرا جھگڑا رہتا ہے, اپنی پارٹی سے بھی, اپنے دوستوں سے بھی. ایک حد میں ہم نے رہنا ہوگا. دوسروں کی عزت, دوسروں کی بہن بیٹی کی گالیاں ہم نے نہیں دینی. ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. ایک SOS میسیج ہے, دوسری یہ اپیل ہے. ہم خوش ہیں پولیو صاحب فرزند جوان ہمارے ساتھ شامل ہوا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان غفورا. یہ رسول اللہ مبارک کے پاس آخری آیت جب آئی تھی تو سمجھنے والے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحلت ہونے والی ہے. تو بس خدا کرے, خدا آپ سب نے اپنی بھی, ہم پشتوں میں کہتے ہیں بخیر ہوں رہی. بعض لوگ ہوتے ہیں بس ایسے کھڑے رہتے ہیں, جی وہ ایسے مارو, بالکل نشانے کے خاص سینٹر کو مارتے. کوئی ملا کھڑا ہو وہاں سے کہتا ہے ایسے پکڑو ایسے کرو. بابا آپ یہی نہیں کرنا ہے, اپنے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ مشورہ کیا. ہمارے وطن کے لوگ ہیں, ہمارے وطن کے سندھی جرنلسٹ ہیں, اب سندھی پروفیسر ہیں, اب بلوچ فلانا آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. ہم لیڈری کرنے نہیں آئے, ہم لشکر بنانے آئے. ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اجتماعی دانش سے یہ ملک بچ سکتا ہے, چل سکتا ہے. ہر ہمارے تارر ماڈر ایک جنگی ماحول بنا دیا. جو بھی منہ کھولتا ہے بالکل آپ کہتے ہیں کہ جنرل رومیل بول رہا ہے یا جنرل گوئرنگ بول رہا ہے. کیا اور تم تو ماں تارل بھائی اپنے کام سے کام رکھو. یہ جنگ اتنے تیارے مار گرا ہے, اور سندھی تو پھر وہ بھی تکڑا ہے. وہ اگر ہم چاہتے 12 اور گرا دیتے. اور وہ بھی ہے جی ہمارا اس کو نام دے کے فلانا کرسی کے نیچے چھپ جاتا ہے. یہ بچوں والی بات ہے. آئے ہم بسم اللہ کریں, وہ بھی توبہ کر لیں پرانے گناہوں پہ, ہم بھی توبہ کریں. واقعی ایک بہترین ملک بن سکتا ہے. ہم ایک چیکے پہ دے دیں, ہماری یہ فارمولے مان لیں. ہم نہیں بنیں گے وہ, کسی اور کو پرائم منسٹر بنائیں, کسی اور کو وزیر خارجہ بنائیں. لیکن یہ فارمولہ جو یہ قبرین دیر, اس پہ عمل کریں.
اگر 10 سال میں پاکستان کی شکل نہیں بدلی جو چھوٹ کی سزا وہ ہماری سب کچھ ہے. یہ ظلم کیسے ہوگا؟ ایک ووٹ بیچنے والا آدمی صرف فریکشن آف اے سیکنڈ یہ 70 کروڑ روپے کہاں سے؟ آپ کے پاس پرنٹنگ مشین ہے؟ یہ خزانہ کہاں سے آیا اس ملک میں جہاں دو وقت کی روٹی غریب سندھی کو نہیں مل رہی، دیہڑی دار مزدور کو پنجاب میں نوکری نہیں مل رہی. کل پرسوں فریجو بھائی ایک انٹرویو کر رہا تھا کوئی لڑکا بنو وہ جو بٹ ہوتے ہیں اینٹوں کے ایک چھوٹی بچی 6-7 سال کی پٹھان بچی، اس کا باپ بھی وہ تھا، وہ کچھ پوچھ رہا تھا شاید کہ کیسے ہے گزارا. وہ غریب ایسے اچانک مٹھی دے کے ایسے بالکل آنسو سیدھے ادھر